بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع الترمذی کا سبق نمبر 36 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 4 ابواب پڑھیں گے جو ایک ہی بحث سے متعلق ہیں. ان میں سے سب سے پہلا باب ہے کہ پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی. اس حوالے سے ہم حدیث کو دیکھیں گے اور دوسرے نمبر پر اسی جیسا ہی ایک باب ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. تیسرے نمبر پر کھڑے پانی کو کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ اس میں پیشاب کرنے ناجائز ہے کیونکہ اس سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے باب ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے پانی کے بارے میں کہ وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، طہور ہوتا ہے. اور اس کے تحت آنے والے جتنے بھی پانی کے مسائل ہیں اس میں ائمہ کے اقوال بھی دیکھے جائیں گے. گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ مرد کے لیے عورت کے باقی پانی سے طہارت حاصل کرنا یا عورت کے لیے مرد کے باقی پانی سے طہارت حاصل کرنے کے حوالے سے مسائل تھے اور اصلی تطبیق بھی تھی. اور اس سبق میں انشاءاللہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے سے متعلق ائمہ کے اقوال بھی ہوں گے. سمندری پانی اور اس کے جو حیوانات ہیں اس کا حکم بھی ذکر ہوگا، اصلی تطبیق بھی ہوگی، فوائد اور حکمتیں بھی ہوں گی. حدیث باب کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے باب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں. وبه قال حدثنا حناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا، یا ایک روایت میں جیسے یہاں پر اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، اور بعض روایات میں والنتن بھی ہے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث حسن وقد جود ابو اسامه هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعه احسن مما رواه ابو اسامه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشه رضي الله عنهما. باب منه آخر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من 5 قرب. پہلی روایت کا ترجمہ دیکھ لیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابو اسامہ نے یہاں پہ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج، اور انہوں نے پھر آگے ابو سعید خدری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ وضو کرتے ہیں بضاعہ، جو نشیبی زمین مدینہ منورہ میں جہاں پہ نشیبی علاقہ ہے وہاں پہ یہ کنواں پایا جاتا ہے جہاں پہ بارش کا پانی بھی جا کر جمع ہوتا تھا، اور زیادہ بارش کے وقت میں وہ پانی کپڑے یا چیتڑے یا جو بھی چیزیں تھیں ان کو بھی وہ اس کنویں کی طرف لے جاتا تھا. تو کیا آپ ایسے پانی سے وضو کرتے ہیں؟ وہی بیرن، وہ ایک ایسا کنواں ہے جو بضاعہ ایک عورت کے نام پر اس کا رکھا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں. تو ڈالنے والے انسان نہیں ہے بلکہ بارش کا پانی ان کو لے جاتا ہے یا ہوا ان کو لے جاتی ہے نشیبی زمین کی طرف. اور جو جانور ہیں مردار، ان کے گوشت یا ان کے چمڑے وہ بھی اس میں پھینکے جاتے ہیں ہوا کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، اور اس طریقے سے دوسری بدبودار چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے اور لا ينجسه شيء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس میں الماء، اس سے مراد وہی خاص کنویں سے متعلق رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، اور بعد میں اس کو علی میں استقرار کریے کہ کوئی بھی پانی جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. اور انا توضؤ اگر ہم کہیں جس طرح دوسری بعض کتب کے اندر انا توضؤ ہے، اس کا مطلب کہ کیا ہم وضو کریں بئر بضاعہ سے، پھر ترجمہ اس طرح ہوگا. یہ حدیث حسن ہے. فرماتے ہیں کہ ابو اسامہ نے سب سے بہترین روایت لے کر آئے ہیں. یہ والی جو روایت ہے یہ سب سے اچھی اس حدیث کی روایت ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری اس کے طرق موجود ہیں، لیکن یہ جو سند ہے یہ سب سے بہترین ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج، ان کا یہ جو پورا نام ہے محمد بن کعب کے استاد کا، یہ کسی اور نے اچھی طریقے سے نہیں کیا بلکہ مبہم رکھا ہے، جبکہ ابو اسامہ نے اس کو ذرا واضح کر کے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ فلم یروی احد الحدیث ابی سعید، ابو سعید کی خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ کسی ایک نے بھی بئر بضاعہ والی اس حدیث کو روایت نہیں کیا اتنا اچھا جتنا ابو اسامہ نے کیا. وجہ بتا دی اس کی. فرماتے ہیں کہ یہی حدیث بہت سارے طرق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس باب کے اندر ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے. اسی طرح کا باب ہے، اور اسی طرح کے باب میں کچھ تھوڑا سا عمومی سا سوال لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا، اور اس میں بھی عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. عبداللہ بن عمر کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ عبید اللہ ایک بالکل کم سن ان کے جو بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ورنہ ان کے سالم ان کے غلام بھی تھے، انہوں نے یہ روایت نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، یہ روایت اتنی مشہور نہیں ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے چھوٹے کم سن بچے روایت کر رہے ہیں. تو بہرحال روایت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا
فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے مجلس میں سوال پوچھا اس پانی کے بارے میں جو پانی چٹیل زمین کے اندر ہوتا ہے یا صحراؤں کے اندر، اور وما، اور سوال کیا عن الماء، پانی کے بارے میں، اور ماں کا عطف یہ ماں موصولہ ہے، اس کا عطف بھی ماں کے اوپر ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو نوبت بنوبت یعنی باری باری پانی کے اوپر آتی رہتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ درندے ہیں جنگل کے، دواب اور بقیہ جو مویشی یا جانور ہیں وہ چوپائے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو پوچھا اس پانی کے بارے میں کہ اس پانی کا کیا حکم ہے جو ایک چٹیل میدان میں یا ایسی جنگلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، بارشوں کی وجہ سے وہ ہونے کے بعد رکا ہوتا ہے مختلف ٹیلوں کے اندر، اور وہاں پہ جانور بھی آتے رہتے ہیں، درندے بھی اس کے اوپر آتے ہیں، تو بتائیں کہ کیا یہ پانی پاک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ ہو جائے، اور 2 قلہ یہ مراد یعنی 2 بڑے مٹکے ہو جائیں، تو جب اس کے برابر ہو جائے تو پھر وہ نجاست کو لم یحمل الخبث، یعنی وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی وہ پاک ہی رہتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے پھر تشریح کیا کہ قلہ جو ہے نا وہ یعنی ایسے مٹکے کے جن کو اوپر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ التی یستقی فیھا، یعنی جن کے اندر پانی جو ہے نا وہ لا کر لوگوں کو پلایا جاتا ہے اور پانی لایا جاتا ہے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام احمد کا اور امام اسحاق کا قول بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پانی 2 قلے ہو جائے، یعنی 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو جائے، نجاست کو وہ نہیں اٹھاتا اور وہ پاک رہتا ہے، اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، جب تک کہ پانی کے جو اوصاف ہیں، 3 اوصاف میں سے رنگ ہے، ذائقہ ہے اور بو ہے، ان میں سے فرماتے ہیں کہ کوئی ایک تبدیل نہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یکون نحو من 5 قرب، فرماتے ہیں کہ یہ جو قلہ ہوتا ہے، یہ ایک قلہ جو ہے یہ 5 مشکیزوں کے برابر اس میں پانی آتا ہے۔ 5 چھوٹے جو مشک ہوتے ہیں ان جتنا پانی ایک قلے کے اندر آتا ہے، اور اس طرح کے 2 قلے یعنی 10 قرب اور 10 مشکیزیں پانی اگر کسی ایک جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ پانی ہو یا اس اتنا پانی ہو تو اس میں نجاست اگر گر جاتی ہے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر اگلی حدیث ہے کہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع اسی لیے فرمایا۔ حدیث پڑھتے ہیں، وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه، هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی ایک پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر اس کے بعد اس سے وضو کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ وہ ایک طرف پیشاب بھی کرتا ہے اس پانی میں اور پھر جا کر اسے وضو بھی کرتا ہے، اس لیے اس پانی کو ناپاک نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ ٹھہرا ہوا پانی جو قلیل مقدار میں ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے نجاست کے گرنے سے۔ فرماتے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی منقول ہے۔ اگلا باب ہے کہ پانی جو سمندر کا ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی بے شمار سمندری جانور مرتے بھی ہوں گے اور وہ ٹھہرتے بھی ہوں گے، تو کیا وہ پانی پاک رہتا ہے؟ تو ایک شک ہوا، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح فرما دی۔ وفي قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الانصاري اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے، جن کا نام آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں گے تو ہم پھر پیاسے مر جائیں گے، کیا ہم سمندر والے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ ناپاک ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے جانور مرتے بھی ہوں گے، تو اس شک کو دور کرو، یہ پاک کرنے والا پانی ہے۔ وَطُہُورُ مَاؤُهُ، یہ طہور یہ صفت مشبہ کا ہے، صیغہ ہے کہ پاک کرنے والا ہے، ماؤہ آگے صفت مشبہ کا فاعل ہے، اس کا پانی، الحل میتتہ، اور اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے، مطلقاً یہاں پہ آ گیا کہ اس کے اندر جو مردہ چیز ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ آگے تفصیل ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے اس باب میں حضرت جابر اور فراسی کی جو روایات ہیں وہ بھی منقول ہیں، حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اکثر فقہا کا قول یہی ہے، صحابہ اکرام بھی اس میں شامل ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنے میں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کو منع کیا ہے کہ وضو سمندر کے پانی سے نہ کیا جائے، ان میں سے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
سمندر کا پانی تو آگ ہے، کیونکہ سمندر جو ہے وہ جوش مارتا ہے، اسے بخارات اٹھتے ہیں، بعد میں بارشیں بنتی ہیں، تو مطلب یہ کہ اس کے نیچے آگ ہے، ایک روایت کے اندر کہ اس کے نیچے آگ ہے، یہ اس کے اوپر گویا کہ یہ پگھل رہا ہے، ابل رہا ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک آگ ہے، تو آگ سے پاکی حاصل تو نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک قول ہے۔ بہرحال اجماع یہی ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث جتنی بھی گزری ہیں ان کے راویوں کے حالات ایک نظر اکٹھا دیکھ لیتے ہیں، جن میں سے حسن بن علی الخلال یہ حلوانی الریحانی المکی ہیں، ابو اسامہ یہ حماد بن اسامہ القرشی کوفی، ولید بن کثیر المدنی، محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القردی المدنی، عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج۔ حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ عبید اللہ بن عبد الرحمن ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری ہیں۔ محمد بن اسحاق یہ امام المغازی ہیں، صدوق ہیں۔ محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام الاسدی، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حمام بن منبہ بن کامل الابناوی الصنعانی الیمانی، چوتھے باب میں انصاری ہیں۔ فرماتے ہیں انصاری سے مراد اسحاق بن موسیٰ الانصاری ہیں، اور ان کا ذکر باب ما جاء فی فضل الطہور کے اندر گزر چکا ہے کہ انصاری سے مراد اسحاق بن موسیٰ الانصاری ہیں۔ صفوان بن سلیم زہری المدنی، سعید بن سلمہ من آل ابن الازرق یہ بھی ثقہ راوی ہیں، مغیرہ بن ابی بردہ الکنانی، سأل رجل ایک شخص نے سوال کیا، حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا نام ابن بشکوال سائل، اور ان کا نام عبداللہ المدلجی ہے، اور شرح مہذب کے اندر ان کا نام عبید لکھا ہوا ہے، اور بعض نے عبد بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ کشتی کا جو ملاح ہے یہ ہوا کرتا تھا۔ الفلات اور اس طریقے سے وما ینوبہ، ان سب کے کیا معنی ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ صوبہ تحفۃ الاحفظی کی تشریح کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یسألو یہ مجہول کا صیغہ تھا، فلات کہتے ہیں کہ فلات القفر والمفازہ لا ماء فیہا، یعنی ایسا جنگل اور ایسا چٹیل علاقہ جس میں جیسے صحرا وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، فلوات اس کی جمع آتی ہے۔ وما ینوبہ من السماء والضبا، اس کا تو فرماتے ہیں کہ ماں کے اوپر ہے، یعنی سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں بھی، اور نابا ینوبو کا معنی لکھا ہوا ہے کہ باری باری آنا، یعنی ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ بھی آنا۔ اچھا قلہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قلہ یہ ایک خاص قسم کے مٹکے کو کہتے ہیں، اور جرہ یہ عام مٹکے کا نام ہے، لیکن یہ قلہ ایک خاص قسم کا مٹکا ہے، بڑا مٹکا اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 5 چھوٹے چھوٹے مشکیزیں پانی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اچھا سب سے پہلے ہم پانی کے اندر جب نجاست گر جائے تو وہ پاک رہے گا یا نہیں رہے گا، اگر ناپاک ہوگا تو کب ہوگا، اگر وہ پاک ہوگا تو کیسے وہ پاک رہتا ہے نجاست کے گرنے سے، تو اس سے متعلق ائمہ کے اقوال کا خلاصہ ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اہل ظواہر اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے نزدیک جب تک رقت اور سیلان، پانی کا پتلا پن اور بہنے کا جو اس کا انداز ہے وہ جب تک باقی ہے تو پانی ہمیشہ پاک ہی ہوتا ہے، چاہے اس میں ناپاکی گرے یا نہ گرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک رقت اور سیلان باقی ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اس میں یہ ہے کہ پانی کی پاکی کا انحصار اس میں ناپاکی کے اثرات ظاہر ہونے پر ہے۔ اگر اثرات نہ ہوں، مثلا رنگ تبدیل ہو گیا یا ذائقہ تبدیل ہو گیا یا اس سے بو آنے لگ گئی، تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہوگی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اگر قلیل پانی ہے، اس میں اگر کوئی ایک پیشاب کا قطرہ وغیرہ گر گیا تو اس سے امام مالک رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے نہ بو تبدیل ہوئی، نہ ذائقہ تبدیل ہوا، نہ رنگ تبدیل ہوا۔ ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں جو روایات ہیں اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ صرف امر تعبدی ہے اور ادب سکھایا گیا ہے، ورنہ پانی اس سے ناپاک نہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کم پانی، قلیل پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اور کثیر پانی نجاست کے اثر ظاہر ہونے کی صورت میں ناپاک ہوگا۔ اگر نجاست کا اثر ان 3 اثرات میں سے کوئی ایک، رنگ، مزہ اور بو، ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہوگا تو ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب قلیل پانی کس کو کہیں گے، کثیر پانی کس کو کہیں گے، اس حوالے سے پھر ان تینوں ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد تو فرماتے ہیں کہ قلیل پانی وہ ہے جو 2 قلہ سے کم ہو، 2 جو بڑے مٹکے ہیں ان سے کم از کم 250 کلو پانی سے کم پانی ہو، اور 2 قلہ ہو یا اس سے زیادہ پانی ہو تو اس کو وہ کثیر کہتے ہیں۔ اس میں اگر نجاست گر گئی تو اثر اگر کوئی ظاہر ہو رہا ہے تو ناپاک ہوگا پانی، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور قلیل پانی یعنی 2 قلہ کے اندر کا کوئی پانی ہے، کم پانی ہے، اس میں تو نجاست کا اگر ایک قطرہ بھی ٹپک گیا، کوئی ایک اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، ناپاک ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کا کثیر اور قلیل ہونا اس پر ہے کہ پانی کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ اگر پانی اتنا زیادہ ہے کہ ایک طرف اگر اس کی حرکت دو تو دوسری طرف ہلتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کثیر ہے، اور اگر اتنا تھوڑا پانی ہے کہ اگر ایک طرف کو تھوڑی سی حرکت دو تو دوسری سائڈ بھی پانی کی وہ ہل جاتی ہے، حرکت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی قلیل ہے۔ اور اس کی جو پیمائش ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو جو بتائی ہے وہ اپنے مسجد کا سین بتایا ہے جو کہ 10 بائی 10 ہے، مفتیان کرام نے اس کو طے کیا ہے۔
لہٰذا 10x10 اگر کسی کوئی کنواں ہے یا اس سے زیادہ کا ہے تو 10 فٹ 10x10 ہاتھ آپ کہہ دیں، 10x10 ذراع کہہ دیں، لیکن یہ فتویٰ ہے کہ 10x10 یعنی 10 10 فی 10 یہ اگر کوئی کنواں ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر پانی یہ کثیر پانی ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر اس کی ایک کنارے کو حرکت ہو تو دوسرا کنارہ حرکت نہیں کرتا، لہٰذا اگر ایک طرف نجاست پڑی ہوئی ہے دوسرے کنارے پہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمندری جانوروں کے حلال اور حرام ہونے سے متعلق بھی حدیث آپ نے دیکھی، وہ طہور ماء والحل میتتہ، اس حوالے سے بھی جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ دیکھ لیں، بعد میں ہم اس کی تفصیل کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے سمندر کے تمام جانور حلال ہیں سوائے خنزیر بحری کے اور کتا جو باہری کتا ہے اس کے علاوہ سب جانور، کیونکہ الحل میتتہ کے اندر وہ الف لام استغراق کا مانتے ہیں کہ تمام جانور اللہ کے نبی نے حلال فرما دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سمک یعنی مچھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور حرام ہیں، اور سمک میں بھی جو طافی ہے یعنی بغیر کسی سبب کے خود بخود مر کر اوپر الٹی تیرنے والی جو مچھلی ہے وہ بھی حناف کے نزدیک حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 4 اقوال یہاں پہ مروی ہیں۔ پہلا قول، جو جانور خشکی میں حلال ہیں وہ سمندر میں بھی حلال ہیں، جو خشکی میں حرام ہے وہ سمندر میں بھی حرام ہیں۔ اور دوسرا قول کہ بعض بحری جانوروں کی یعنی جو سمندری جانوروں کی خشکی میں نظیر نہ ہونے کی صورت میں وہ حلال ہیں، اور جیسے کہ بعض جانور سمندر میں ہی ہوتے ہیں اور وہ خشکی میں نہیں ہوتے تو وہ حلال ہوں گے۔ سمندروں کے جانوروں میں جیسے مینڈک، مگرمچھ، کچھوا، کلب بحری، خنزیر بحری یہ حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ چوتھا قول جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ خنزیر کے سوا یعنی خنزیر بحری کے سوا تمام بحری جانور حلال ہیں۔ امام نووی نے اس آخری قول کو ترجیح دی ہے۔ از خود مر کر پانی پر تیرنے والی مچھلی، اس کے بارے میں بھی آگے عبارات ہم دیکھیں گے، لیکن جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ دیکھ لیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا مسلک یہ تمام ائمہ سمک طافی کو حلال قرار دیتے ہیں کہ جو خود بخود مر کر اوپر تیر رہی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ اسے حلال نہیں قرار دیتے۔ حضرت علی، ابن عباس، حضرت جابر، ابراہیم نخعی، شعبی، طاؤس، سعید بن مسیب اور دیگر صحابہ و تابعین کا مسلک اس میں یہ ہے کہ سمک طافی حلال ہے۔ جھینگا کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تو جھینگا حلال ہے، اور حنفیہ کے نزدیک اس کا انحصار اس پر ہے کہ آیا یہ مچھلی کی قسم میں سے ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مچھلی کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ مچھلی کی تعریف میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسا ریڑھ کی ہڈی والا جانور کہ جو پانی کے اندر ہی رہتا ہو اور اپنا جو ہے نا وہ سانس وہ اپنے گلپھڑوں سے لیتا ہو، تو یہ تعریف ثابت نہیں ہے جھینگے کے اوپر، کیونکہ جھینگا جو ہے وہ ایک کیڑے کی طرح کی ایک چیز ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ مچھلی کی قسم میں نہیں آتا۔ احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، یعنی اس کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں جھینگے کو مچھلی کی قسم میں شامل قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء ہند جیسے حضرت تھانوی نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے امداد الفتاوی میں، اور صاحب فتاوی حمادیہ اور دیگر اردو فتاوی کے اندر اس کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ تو جو سمندر کے قریب قریب رہنے والے مفتیان کرام اور فقہا ہوتے ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کی وہ فتوے میں نرمی کرتے ہیں اور اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو اس سے دور دور رہنے والے مفتیان کرام ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال طبیعت انسانی جو خبائث سے نفرت کرتی ہے تو یہ بھی ایک اس کی جو شکل ہے جھینگے کی تو وہ ایک خبائث کی طرح یعنی ایک کیڑی کی طرح کا ہے، اس لیے طبیعت انسانی کو اس سے گھن آتی ہے، تو اس سبب کے تحت بھی یہ ناجائز اور اس کا کھانا مکروہ ہوگا۔ لیکن فتوے میں نرمی اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ساحلی علاقوں کے لوگ کھاتے ہیں، اس لیے فقہا نے بھی اس کے اندر نرمی کرا دی، اور چونکہ فقہا نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے۔ اب ہم بدائے سنائے کی اس تفسیری عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جس میں ائمہ کے اقوال کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عبارت میں بنیادی طور پر 2 قسم کے پانی کا ذکر ہے، ایک ہوتا ہے جاری پانی اور دوسرا ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ جاری پانی جیسے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی ہوتا ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی جیسے تالاب یا کسی برتن میں موجود پانی۔ احناف کے پاس دلائل بھی ہیں، ان میں سے ایک زمزم کا جو کنواں ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب اس میں ایک حبشی گر گیا تھا اور مر گیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا پورا پانی جو ہے وہ خالی کروا دیا تھا اور اس کو صاف کروایا تھا، حالانکہ اس کا پانی بہت زیادہ تھا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، جو اس بات پر اجماع اور اتفاق کی دلیل ہے کہ قلیل و کثیر کا اعتبار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ سو کر اٹھنے والے کو اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ اسے 3 بار دھو نہ لے۔ اگر تھوڑا پانی ناپاک نہ ہوتا تو اس احتیاط کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس طریقے سے کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں بدلتا، لیکن پھر بھی اسے دھونے کا حکم دیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑا پانی بغیر کسی ظاہری تبدیلی کے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب احناف نے مالکیہ کو جو جواب دیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے جو احناف نے جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ زمزم والے واقعے پر صحابہ کا اجماع، امام مالک رحمۃ اللہ کی جو رائے ہے کہ صرف رنگ، بو یا ذائقہ بدلنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی 2 قلوں کی جو شرط ہے ان دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ زمزم کا پانی 2 قلوں سے بہت زیادہ تھا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی، پھر بھی اسے ناپاک قرار دیا گیا۔ احناف کے نزدیک صحابہ کا اجماع خبر واحد ایک شخص کی روایت کردہ حدیث پر مقدم ہوتا ہے،
لہٰذا یہاں پر یہ مقدم ہوگا۔ بیر بضاع کے حوالے سے احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اس کنویں کے بارے میں تو اس کا حکم اس لیے فرمایا کہ وہ جاری پانی کے حکم میں تھا، کیونکہ اس سے سیرابی کی جاتی تھی، مختلف کھیتوں کو بھی پانی لگایا جاتا تھا، تو وہ چھوٹا سا کنواں تھا جو بار بار خالی بھی ہوتا تھا، پھر پیچھے سے اور پانی اس میں آ جاتا تھا، پھر وہ خالی ہو جاتا تھا، اس لیے وہ جاری پانی کے حکم میں۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہاں صحابہ کرام کو شک ہوا تھا کہ عام طور پہ یہاں پہ پانی بھی آ جاتا ہے، ہواؤں سے بھی وہ چھیترے وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈال رہا تھا اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے، نہیں، بلکہ وہاں پہ ایک گمان تھا، ایک شک تھا صحابہ کرام کو کہ پتہ نہیں ادھر تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کنواں ناپاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شک کو دور کیا، فرمایا کہ ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پاک ہی ہے۔ تو لہٰذا اس سے اس خاص کنویں کے بارے میں فرمایا تھا، نہ کہ الف لام استغراقی کا تمام جیسے اہل ظواہر نے پانی مراد لے لیے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہی ساری تفصیل المغنی کے اندر بھی موجود ہے، یہی اقوال ائمہ کے اور پھر ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ یہاں مغنی کے اندر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سمندری جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالے سے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ بتائے سنائے کی اس عبارت سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ائمہ کے اقوال اور ان کے دلائل بھی۔ اس طریقے سے سمک طافی یعنی خود بخود مر کر اوپر پانی پہ تیرنے والی مچھلی کے بارے میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے جو اقوال پچھلی سلائیڈ کے اندر گزر چکے تھے، تو ان کی تفصیل اس عبارت کے اندر مذکور ہے۔ اچھا، صاحب معرفت السنن نے بھی پانی کے پاک ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے ائمہ کے اقوال اور ان کے دلائل کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہ تفصیل بھی آپ معرفت السنن سے بھی یہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، پانی کے پاک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق تمام ائمہ کے اقوال اور ان کے دلائل کا خلاصہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ سے بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اور آخر میں ہم اس باب کے تحت آنے والے جو روایات ہیں ان کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ جن کی طرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھ لیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھ لیں، حضرت جابر کی حدیث فی ماء البحر انہ طہور کے اندر، ابو زبیر کی روایات اور الفراسی کی روایت کو دیکھ لیں۔ اچھا، حدیث میں موجود جو احادیث کے فوائد اور حکمتیں ہیں وہ بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں، اور اصلی تطبیق بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، ان اقوال کو بھی آپ دیکھ لیں، اور سبق سے متعلق ان سوالات کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا خلاصہ اور یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔